اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ محمود نواز خان آپ کی خدمت میں ویلا بابا ان یو ایس اے کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ آپ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو پسند آئے یہ باتیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شام کا ٹائم ہے، اور اس وقت شام کے 5:15 بجے ہیں، ابھی عصر نماز پڑھی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سے خبریں کوئی اچھی نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر کو ان کی اہلیہ سمیت کرونا کا اٹیک ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ روب صحت ہو جائیں، انہیں جلدی جلدی شفا یابی ہو، کیونکہ وہ بندہ ہے تو بڑا ایکٹیو ہیں۔ عمران خان جن کا نام ہے، وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور جم بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل و کرم کرے گا، اور جیسے یہ محمود قریشی صاحب، شیخ رشید صاحب، اور یہ بڑے بڑے رہنما جو ہمارے اس سے نکل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو کر اپنی قوم کی خدمت کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ ایک ہی لیڈر ہے جس پہ ابھی ہم کافی توقعات ہیں، کیونکہ یہ اس کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ اس کے 2 ہی تو بیٹے ہیں جو اپنے ننہال میں لندن میں زیر تعلیم ہے، کوئی لالچ نہیں ہے ان کو، خان صاحب کو۔ تو انہوں نے تو اپنی کابینہ کے منسٹرز کو بھی اچھی طرح کھینچ کے رکھا ہوا ہے، ایکسٹرا آرڈینری کوئی زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ تو ادھر اب صورتحال یہ ہے کہ سنا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پہ انہوں نے پتہ نہیں 8-10 ارب کا فنڈ لا کے ڈال دیے ہیں، تو 60 روپے کی چینی مل رہی ہے، تو عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے کافی کچھ وہ دے رہے ہیں اس وقت، خاص کر 13 یا 14 اپریل کو جو رمضان شروع ہو رہا ہے، اس میں تو بہت ہی اچھے ریٹس مل رہے ہیں پبلک کو، خاص کر تنخواہ دار طبقے کو، غریب عوام کو۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ بھلی کرے۔ تو باقی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ موسم ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی زیادہ گرمی نہیں ہوئی، مگر سننے میں آیا ہے کہ ادھر لیا کے علاقہ میں، چوک اعظم کے علاقہ میں ادھر کافی بارش ہوئی ہے، اور وہ بڑی فصلیں تھیں گندم کی، ان کا کافی نقصان ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک وہ چینل دیکھنے کو آتے ہیں، تو ان میں وہ بتا رہے تھے اسلم ویر صاحب کہ ان کی گندم کافی گر گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی فصلوں پہ اپنا فضل کرے، ان کی فصلیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ تو باقی صورتحال یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں کرونا اپنے جوبند پہ ہے، ٹھیک ٹھاک کرونا مچھرا ہوا ہے، تو بڑی دنیا فوت ہو رہی ہے، جدھر سنے کوئی نہ کوئی پتہ چلتا ہے جی کہ وہ بندہ سعودیہ گیا ہوا تھا وہیں فوت ہو گیا، وہ بندہ پاکستان گیا ہوا تھا وہ وہیں فوت ہو گیا۔ تو اس طرح ہم یہاں امریکہ میں تو کافی یہ ماسک وغیرہ پہنتے ہیں، خاص کر جب باہر نکلیں تو پولیس تو باقاعدہ پکڑ کر ٹکٹ بھی دیتی ہے اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے بغیر ماسک کے پائے جائیں۔ اگر آپ نے فون کانوں کو لگایا ہوا تو اس کا بھی $100 کا ٹکٹ ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ تو قانون کی اچھی خاصی بالادستی ہے، اور بندے جو ہیں وہ فائن کے ڈر سے
اپنا قانون کو اپناتے ہیں، چاہے رات کے 3 بجے ہوں، ریڈ لائٹ ہے تو گاڑی نے ریڈ لائٹ پہ رکے ہونا ہے، چاہے کوئی ٹریفک ہو یا نہ ہو۔ کاش ہمارے ملک میں بھی قانون کی پابندی اسی طرح ہو جائے۔ تو آج ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کو کچھ پرابلم ہو گئی، وہ ایمرجنسی میں چلے گئے تھے، ان کا کندھا اتر گیا تھا، تو کام بھی انہوں نے کوئی خاص نہیں کیا، بس یہ کمپیوٹر ہی 2 جگہ اٹھا کے ادھر ادھر رکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کا کندھا جو ہے وہ اتر گیا ہے۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ تو باقی بس اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو بھی فرض کی ادائیگی آپ فرض ادا کرتے ہیں، فرض ادا کرنے کے بعد آپ کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کا بہت ہی ثواب ہوتا ہے۔ اور خاص کر جو آیت الکرسی ہے، اس کا تو بہت ہی ثواب ہے، کہ یہ تو رسول پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے، جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کرے گا، اس کے لیے جنت میں جانا بالکل واجب ہو جائے گا، تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو آپ آیت الکرسی کم از کم یاد تو تقریباً ہوگی ہر ایک کوئی، اگر نہیں ہے تو آپ یاد کر لیں۔ آیت الکرسی کے علاوہ آپ یہ سورۃ اخلاص ہے، سورۃ اخلاص کا بسم اللہ کے ساتھ ورد کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھتے ہیں، تو اگر آپ یہ 10 دفعہ پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک محل عطا کریں گے، تو وہ محل بھی کافی بڑا ہی ہوگا، آپ یقین کریں۔ تو اگر آپ 5 وقت فرض کی ادائیگی کرتے ہیں 5 نمازوں میں، تو آپ کم سے کم 5 مال تو روز بنا سکتے ہیں۔ تو کیا بات ہے، اگر اس جہان میں اگر آپ مال یا گھر نہیں خرید سکتے، تو چلیں اللہ تعالیٰ کی فرض کی ادائیگی کے بعد آپ اگلے جہان کافی محلات کے والی وارث بن جائیں گے، بقول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ ہر چیز کی پڑھائی میں بہت ہی وقت ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پڑھائی جو ہے یہ ہمیں برے کاموں سے بچاتی ہے، ہمیں نیکی کی طرف لاتی ہے۔ تو اگر جتنا بھی ہم پڑھتے رہیں گے تو کسی نہ کسی ہم کام میں لگے رہیں گے، وہ یہ نہیں کہ ہم فضولیات میں کوئی گانے بجانے سن رہے ہیں، یا کوئی ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا ہے، کوئی فلمیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں، نہ، آپ کو اپنے فارغ وقت میں نماز کی ادائیگی کے بعد کوئی وظائف کریں جس میں تسبیحات ہیں، اور نہیں تو آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اسی کی آپ ورد کرتا رہیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلاوت کرتے رہیں، آپ آیت الکرسی کا پڑھتے رہیں۔ آپ وہ یاد آیا وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا
الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان کا آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ گاہے گاہے ورد کرتے رہا کریں، فارغ وقت میں پڑھتے رہا کریں۔ اس کا بہت ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اجر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے سورۃ اخلاص میں، آیت الکرسی میں۔ یہ جو آخری آیات ہیں دونوں سورۃ توبہ کی جو آخری آیات ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کے نام کو جتنا ہو سکے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو آپ کم سے کم یہ یا کہارو یا کہارو یا کہارو، اس کی تسبیح آپ پڑھتا رہا کریں۔ کوئی نہ کوئی اور نہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی ایک ورد ہے۔ اور نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب ہے اپنے آپ کو کسی طریقے میں، کسی طرح، کسی سلسلے میں آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، کسی طریقے بھی آپ اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا فضول کاموں میں وقت ضائع کریں، کہیں ڈرامہ لگا کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی فلم لگا کے، گانے لگا کے، یا کوئی ایسے اونٹ پونٹ کاموں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی آخرت کو سنواریں۔ خاص کر میرے جیسا جو بندہ جو باب 73 ہے، اس کے لیے تو یہ بڑا ہی لازمی ہو جاتا ہے کہ کم سے کم آخری دنوں میں اپنی آخرت کو ٹھیک کر لے، اپنی آخرت سیدھی کر لے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ لے۔ کم سے کم ہمیں سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، ان کا تو تلاوت کرنی چاہیے صبح فجر کے بعد۔ تو میں نے بھی کسی حد تک کوشش کی ہوئی ہے کہ میں بھی پڑھائی کرتا ہوں، تو باقی قرآن پاک کی بھی تلاوت کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل و کرم کرے، اپنی اولاد کو نیک بنائے، اپنی اولاد پہ، ہماری اولاد پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت دے۔ آپ سب بہن بھائیوں کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانے سے اچھی صحت عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ فالتو وقت میں ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ تھی میری آج کی ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آ جائے تو میرا ویلا بابا ان یو ایس اے یہ جو چینل ہے یوٹیوب پہ، اس کو آپ سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کا دل مانتا ہے تو اس کو آپ بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، تو اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔